بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، البتہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ رمضان المبارک کی اہم ترین فضیلت نزول قرآن ہے۔ روزے کی فرضیت اس لیے عائد کی گئی تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ بغیر بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی کئی مرضیات و حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح روزے دار کے دل میں دیگر مفلوق الحال مسلمان بھائیوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، روزے کے ذریعے تربیت نفس بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی دونوں انتہائی نامساعد حالات کا شکار رہی، اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی میدے کی نرم روٹی تناول نہیں فرمائی۔ تاہم جب فتوحات بڑھتی رہیں تو اہل اسلام بھی معاشی اعتبار سے مستحکم ہونے لگے۔ البتہ یہ پرمشقت زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ تھا کہ اسلام سارے عالم میں پھیل گیا۔ عام طور پر لوگ صدقہ و زکوٰۃ خیرات اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ سال ہونے پر ہی دی جاتی ہے، تاہم حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ 70 فرضوں کے بلکہ قرآن کے مطابق 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں عام صدقات و خیرات کے علاوہ صدقۃ الفطر بھی دیا جاتا ہے، جو روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی مقدس نیکیوں کو موسم بہار سے مستفید ہونے کی توفیق و رحمت فرمائے، اور ہماری نماز، روزہ، تراویح، صدقہ و زکوٰۃ، خیرات، عمرہ، اعتکاف اور ذکر و تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے والدین کے لیے ذخیرہ